اسلامک ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے اور اس کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق جب اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے چل کر کے جب کل قیامت کا دن ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو یہ روزے دار کی سفارش کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کی سفارش کروائے گا اور یہ کہے گا کہ اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ اے میرے رب میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور شہوتوں کو پورا کرنے سے روکے رکھا، آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ پھر دونوں مل کر کے اس کی سفارش کرا لیں گے۔ جو بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو تراویح پڑھتا ہے، قرآن کریم سنتا ہے اور پڑھتا ہے، تو کل قیامت کے دن قرآن بھی اور روزہ دونوں مل کر کے اس کی سفارش کریں گے اور اس کو جنت میں جب داخل کیا جائے گا تو باب الریان، جو ایک خاص قسم کا دروازہ ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ تو اس موقع پر کہا جائے گا این الصائمون، کہ روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون لا يدخل منہ احد غیرہم، یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا، پس جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے اور اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ لاک کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو عزیزو و دوستو، یہ ساری نعمتیں ان کو اس لیے ملیں گے کہ انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا، پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، سخت دھوپ میں انہوں نے اپنی حلق کو سوکھا کیا، لیکن ان کے پاس بہت سارے مواقع تھے، وہ کھانا کھانا چاہتے کھا سکتے تھے، پانی پینا چاہتے پانی پی سکتے تھے، لیکن اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف نے ان کے ہاتھ کو روکے رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن سیراب فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے ان من عطش نفسه للہ فی یوم حار، کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیاسا رکھے گا سخت گرمی کے دن میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ بات لے رکھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو سیراب کرے گا۔ تو میرے بھائیو عزیزو و دوستو، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں اس کو اس لیے حاصل ہوئی ہیں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوک کو برداشت کیا اور پیاس کو برداشت کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ ثمرہ عنایت فرمایا۔ اور آگے چل کر کے کل قیامت کے دن، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اس کو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور ایک خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ میرے بھائیو، دو نعمتیں ہیں جو بڑی نعمت ہے، ایک تو ایمان کی نعمت، دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے، اور ایک آخرت کی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے اللہ کے دیدار کی نعمت۔ اللہ کے دیدار کی نعمت جو بندے کو نصیب ہوگی وہ اس کے روزے کی وجہ سے حاصل ہوگی۔ تو میرے بھائیو عزیزو و دوستو، یہ ساری فضیلتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو ان ساری فضیلتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
ان ساری فضیلتوں کو اپنی جھولیوں میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ان فضیلتوں کو سن کر کے انسنی کر جاتے ہیں اور ان کی ناقدری کرتے ہیں تو پھر بہترین لمحات اور بہترین ساعات گزر جاتی ہیں اور ان کی جھولی خالی کی خالی ہی رہ جاتی ہے۔ ورنہ یہ شیطان جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں اولاد آدم کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں بہکاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اور وہ اپنے وعدے میں بہت حد تک کامیاب بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ابلیس نے ان پر اپنا اندازہ پورا کیا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے سوائے ایمان والوں کی ایک جماعت کے۔ تو میرے بھائیو عزیزو و دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی رحمتوں کی موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہوتی ہے، تو شیطان یہ کب چاہے گا کہ اللہ کے بندے اس نعمتوں میں جا کر کے غوطہ لگائیں، اللہ کی رحمتوں میں جا کر کے غوطہ لگائیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں جائیں، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم اللہ سے دور ہیں ایسے ہی ساری انسانیت اللہ سے دور ہو جائے۔ اسی لیے ایسے موقع پر جب کہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا مہینہ ہے، غمخواری والا مہینہ ہے، بھائی چارگی والا مہینہ ہے، ایسے موقع پر شیطان بہت سارے جال پھینکتا ہے اور اس جال میں لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور بڑی تعداد ہوتی ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اس جال میں پھنس جاتی ہے۔ اس کے جال وہ غیبت کے جال ہیں، وہ بہتان ہیں، وہ بغض و عناد کے جال ہیں، وہ لڑائی اور جھگڑے والے جال ہیں، یہ شیطان کی طرف سے پھینکے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو وہ اس میں گرفتار کر لیتا ہے۔ جس طریقے سے بہت سارے جانور جال میں آنے کے بعد ان کا چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے ہی جو بندہ شیطان کے ان جالوں میں پھنس جاتا ہے تو اس کا ان جالوں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے جال میں پھنس کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کر لے، بڑا مشکل کام ہے۔ جس کے سلسلے میں اس کے دل کے اندر کینہ ہے، جس کے سلسلے میں اس کے اندر بغض ہے، عناد ہے، تو میرے بھائیوں نماز میں جائے گا تو شیطان اس دل کی پوٹلی میں جہاں پر یہ بغض عناد بھرا ہوا ہے وہ وہاں سے اس کی تصویر کو نکالے گا، اس کے دل کے اس کے ذہن کے سامنے رکھے گا اور کہے گا کہ یہ بندہ ہے جو تجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یہ بندہ ہے جو تجھے برا بھلا کہتا ہے۔ اب وہ بندہ نماز میں نیت باندھ کر کے اس کی طرف پوری توجہ اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ نماز کا سلام پھیر دیا گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے یا ظہر کی نماز پڑھی ہے، اور اس طریقے سے اس کی عبادت کو غارت کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کھول کر کے بیٹھتا ہے تو قرآن کریم کے الفاظ اس کو نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں اس بندے کی شکل اس کو نظر آتی ہے جو اس کا دشمن ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیو عزیزو و دوستو، یہ شیطان کے سب حربے ہیں جس کو استعمال کر کے بہت بڑی تعداد کو وہ راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم اس کے حربے کو سمجھیں اور اس کے سازشی جال کو ہم سمجھیں۔ جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے حربے کو سمجھ چکا ہے اور میرے پھینکے ہوئے جال کے بارے میں اس کو واقفیت ہو گئی ہے، تو اب وہ جال وہاں سے اٹھا کر کے دوسروں کے سامنے ڈالتا ہے، دوسروں کے سامنے پھینکتا ہے۔ جس طریقے سے جب مکان مالک کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ چور اتنے بجے آتا ہے اور چور کو بھی پتہ چل چکا ہے، تو چور اب آنا بند کر دیتا ہے کہ مکان مالک کو ہمارا پتہ چل چکا ہے۔ ایسے ہی جب شیطان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ فلاں بندے کو میرا حربہ معلوم ہو چکا ہے، تو اب وہ آنا بند کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو عزیزو و دوستو، اس مقدس مہینے میں ہم اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں خرچ کریں، تلاوت میں خرچ کریں اور دیگر امور خیر میں خرچ کریں۔ لڑائی جھگڑے سے ہم پرہیز کریں۔ لڑائی جھگڑا ایک ایسی چیز ہے جو عقل کے 50 سے زائد فیصد سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ 50 سے زائد فیصد عقل کے 50 سے زائد فیصد حصے کو ختم کر دیتی ہے، اور بندہ اس میں ایسے ایسے کام کو انجام دے دیتا ہے کہ بعد میں چل کر کے اس کو پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو عزیزو و دوستو، جو کچھ ہوا اس کو ہم معاف کریں، جس سے بھی کچھ ہوا اس کو ہم معاف کریں،
اس لیے کہ ایمان والوں کی شان یہ بیان کی گئی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہ یہ جب غصہ ہوتے ہیں تو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو عزیزو و دوستو، یاد رکھیں کہ کسی کے سلسلے میں بغض اناد یہ ایسی بیماری ہے جو اس کے دل کو کمزور اور اس کی باڈی کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب بھی اس کی شکل کو دیکھتا ہے، صورت کو دیکھتا ہے، پھر وہی سارے خیالات دوڑ جاتے ہیں۔ کبھی نماز بھی اس کی چلی جاتی ہے، عبادت بھی اس کی غارت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو عزیزو و دوستو، صرف 1 منٹ میں ہم ان ساری جراثیم کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں، وہ اس طور سے کہ ہم دل سے یہ ارادہ کر لیں کہ جو کچھ ہوا، جس سے بھی ہوا، جس نے ہمارے اوپر زیادتی کی، ہم نے سب کو معاف کیا، سب کو معاف کیا۔ جب ہم یہ جملہ دل سے کہیں گے تو واقعی ایک فرحت محسوس ہوتی ہے کہ یہ واقعی کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری جراثیم ہمارے اندر سے نکل گئی۔ اب شیطان بہت مایوس ہوتا ہے کہ اتنے دنوں سے ہم نے یہ حربہ استعمال کیا اور بالآخر ہم ناکام ہو گئے۔ اب جب یہ جراثیم نکل جاتی ہے تو پھر بندے کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ جھکنا شروع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو عزیزو و دوستو، یہ کام کرنے کے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے یہ کام ہم کر لیں، ورنہ اوقات دھیرے دھیرے نکلتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔